حسن اخلاق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت اعلیٰ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق تمام کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ حسن اخلاق کی فضیلت بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق کی مانند حسب نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ مومنوں میں کامل ترین ایمان کا ہے جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اور تم میں سے بہترین وہ ہے جن کی عمریں لمبی اور اخلاق اچھے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے اجر بارے میں فرمایا کہ بے شک مومن حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور حسن اخلاق سے بڑھ کر میزان میں کوئی باری چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک اس شخص پر آگ حرام کر دی گئی ہے جو نرم کو خوش اخلاق اور لوگوں کے قریب ہو، اور فرمایا کہ لوگوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ حسن اخلاق کی وجہ سے داخل کرے گا، اور قیامت کے روز میرے قریب بیٹھنے والے تم میں سے زیادہ پیارے وہ لوگ ہیں جو تم میں سے اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے میری پیدائش اچھی کی، میرا اخلاق بھی اچھا کر دے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اچھے اخلاق ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو ذرا سوچے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں اور ہمیں دعا کی کتنی ضرورت ہے، مگر ہم نے شاید ہی کبھی یہ دعا کی ہو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت درست سیانہ سمجھتے ہیں، اور اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ ہم کن کن اخلاقی بیماریوں کا شکار ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے عادت، طبیعت اور فطرت۔ اگر اچھی عادت اپنائی جائیں گی تو نیک اعمال ہوں گے، اور اگر بری عادات ہوں گی تو بد اخلاقی پیدا ہوگی۔ اچھی اور بری عادات کا تعین بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دیا ہے، اور مخلوق کی بہتری اور فلاح کے لیے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں۔ ان حدود میں رہ کر شریعت کی عائد کردہ فرائض کی ادائیگی ہی حسن اخلاق ہے۔ انسان کے اچھا ہونے کے لیے اچھا اخلاق ہونا ضروری ہے۔ اچھائی نیکی اخلاق سے پہچانی جاتی ہے۔ اسلام نے حسن اخلاق پر بہت زور دیا ہے تاکہ ہر انسان کو دوسرے کے رویے سے سکون اور راحت ملے۔ جب ہر انسان اپنے اوپر عائد کردہ فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دے گا تو دوسروں کو خود بخود ہی حقوق حاصل ہوں گے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خوش اخلاقی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور احادیث حسن اخلاق کو پروان چڑھاتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپس میں فیاضی کو مت بھولو، یہ کہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے، اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے اور حسن اخلاق کو بڑھاتی ہے، اور فرمایا کہ برائی کے بعد نیکی کرو، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، اور پھر فرمایا کہ نیکی اور برائی قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والدین، قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، پڑوسیوں، مسافروں اور غلاموں سے نیک برتاؤ کرو۔ اور حسن اخلاق میں حیا کا بڑا حصہ ہے۔ حیا دراصل وہ جھجک یا شرم جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے یا فحش کام یا ناپسندیدہ بات کرتے ہوئے انسان کے اندر محسوس ہوتی ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک خلق ہے، اسلام کا خلق حیا ہے۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیے گئے ہیں، جب ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، اور جب تم نے شرم نہیں کی تو جو چاہے مرضی کرو۔ پھر فرمایا کہ حیا خیر لاتی ہے، حیا ایمان سے ہے، اور ایمان جنت سے ہے، اور بے حیائی بدی ہے، اور بدی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں، برائی اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں نرمی برتنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو نرمی سے محروم ہوا وہ نیکی سے محروم ہو گیا۔ فرمایا کہ بردباری، وقار اور سنجیدگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اچھی سیرت اور نیک طریقہ اور میانہ روی نبوت کے اجزاء کا 25واں حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ فرما دے اسے راضی ہو جائے، اس پر قناعت کرے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بلائی کی دعا نہ کرے، اور بد نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ پر راضی نہ ہو۔ اور قناعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو تم سے مال و دولت اور دنیاوی جاہ و مرتبہ میں تم سے کم ہیں۔ پھر فرمایا کہ مومن کی حالت عجب ہوتی ہے، وہ جس حال میں ہوتا ہے خیر اور بلا ہی سمیٹتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اگر اسے آسائش پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ دونوں حالتیں ہی اس کے لیے بلائی کا سبب بنتی ہیں، اور یہ مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی بندے کی جان و مال اولاد پر مصیبت نازل کرتا ہوں اور وہ اس پر صبر و جمیل کرتا ہے تو روز قیامت مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے لیے میزان دفتر کھولوں، بلکہ حساب و کتاب کے بغیر ہی اسے میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو شخص لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور ان کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے افضل ہے جو ان کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا، ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے ساتھی سے تنہائی بہتر ہے، اور نیک ساتھی تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے، اور چیز کا سکھلانا خاموشی سے بہتر ہے، اور برائی سکھلانے کی نسبت خاموشی بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ دو خصلتیں میزان میں باری ہیں، ایک طویل خاموشی اور دوسرا حسن اخلاق۔ یعنی جب قیامت والا دن اعمال تولے جائیں گے تو ان دونوں کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ پھر زبان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی اصول بتائے ہیں قرآن پاک میں، جیسے کہ اچھی بات منہ سے نکالا کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی سی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم ہو۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، تان زانی نہ کرو، برے القاب سے نہ نوازو، غیبت نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، آپس میں جھگڑو نہیں، اور بدگمانی نہ کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ رہو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک آنکھ کان دل سب سے باز پرس ہونی ہے۔ چغلیاں کرنے والوں کا کہا نہ مانو، اور مومن لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے غصہ کو روکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ ان کو آر دلاؤ، نہ ان کے عیب تلاش کرو، اور سچ بات کرو اگرچہ تلخ ہو۔ پھر فرمایا کہ دو منہ رکھنے والا شخص انتہائی برے لوگوں میں سے ایک ہے، جو ایک منہ پر کچھ کہتا ہے اور دوسرے منہ پر کچھ کہتا ہے۔ اور فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی مومن سے بات چیت بند کرے، ورنہ آگ میں داخل ہوگا۔ اور جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے ملاقات ترک کر دی گویا اس نے قتل کیا۔ اور فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی قوم سے ظلم کو دور کرے، اور قیامت کے دن ظلم ظالم کے لیے اندھیرا بنے گا، اور مظلوم کی بددعا سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یتیم پر سختی نہ کرو، اور رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی، اور سود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ 2 شخصوں کے درمیان لڑائی ڈالنے سے بچو، یہ دین کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص مجھے کسی صحابی کی شکایت نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہیں ملوں تو میرا سینہ پاک ہو، اور نیک گمان رکھنا عبادت حسنہ ہے، اور حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔
فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ رزق میں کشادگی اور عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ وہ شخص جو بدلے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے وہ مکمل درجہ کی صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ کمال درجہ کی صلہ رحمی یہ ہے کہ جب رشتہ دار اس سے بے تعلقی کریں تو یہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے اور ان کا حق ادا کرے۔ یہ صلہ رحمی کی معراج ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گالی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے تو مسکرائے۔ جب اس نے بہت زیادہ گالیاں دی تو ابوبکر نے اس گالی کا جواب دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرماتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اس رویہ بارے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ فرشتہ تھا جو جب تم خاموش تھے تو وہ جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دے دیا تو شیطان وہاں آ گیا اور فرشتہ چلا گیا۔ اگر ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ جواب نہ دیتے تو یہ برداشت کی معراج تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ معاف اور درگزر کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام غلطیاں قصور معاف فرما دے؟ اور ظاہر و باطن میں بھلائی کیے جاؤ، برائی سے درگزر کرو اور برائی کو احسن طریقے سے دور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے عاجزی اختیار کرتا ہے اور وہ اپنی نظر میں حقیر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے اور وہ لوگوں کی نظر میں عظیم ہو جاتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اور اپنی نظر میں عظیم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے اور وہ لوگوں کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے، جہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے خنزیر سے بڑھ کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سنہری اصول ہیں جن کو اپنا کر نہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اولیاء اللہ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور جنت الفردوس کو اپنی منزل بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو دیوالیہ اور مفلس کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا مفلس ہمارے یہاں وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ کوئی اور سامان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے حقوق باقی رہے تو ان کے گناہ اس کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے اور ہر قسم کی اخلاقی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو آخرت میں مفلس ہونے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق والا مومن بندہ بنائے، آمین۔